نہ کھاؤ۔ خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ مکافات عمل کے 15 اٹل اصول۔ دنیا کا سب سے بڑا اور اٹل قانون مکافات عمل ہے، جسے انگریزی میں کرما کہا جاتا ہے۔ یہ قدرت کا وہ خود کار نظام ہے جس میں عدالت نہیں لگتی، بلکہ فیصلے خود بخود نافذ ہوتے ہیں۔ آپ جو بیج بوتے ہیں فصل وہی کاٹنی پڑتی ہے، چاہے وہ گندم ہو یا کانٹے۔ نمبر 1، گھوم کر آنے والا تیر۔ آپ فضا میں جو پتھر پھینکتے ہیں وہ کشش شکل کی وجہ سے زمین پر واپس آتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کا کیا ہوا ظلم یا نیکی گھوم کر واپس آپ ہی کی طرف آتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کا راستہ روکیں اور قدرت آپ کا راستہ نہ روکے۔ نمبر 2، سود سمیت واپسی۔ قدرت صرف حساب برابر نہیں کرتی بلکہ سود سمیت واپس کرتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ایک تھپڑ مارا ہے تو حالات آپ کو 10 تھپڑ مارے گی۔ مکافات عمل میں واپسی ہمیشہ اصل سے زیادہ ہوتی ہے، چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی۔ نمبر 3، مظلوم کی خاموشی۔ ظالم کے لیے سب سے خطرناک چیز مظلوم کی خاموشی ہے۔ جب مظلوم بدلہ نہیں لیتا اور معاملہ آسمان والے پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا کیس قدرت لڑتی ہے اور قدرت کی پکڑ میں کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ڈھیل معافی نہیں۔ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے لیکن بے اثر نہیں۔ کبھی کبھی ظالم کو لمبی رسی دی جاتی ہے، لیکن یہ ڈھیل اس لیے ہوتی ہے تاکہ جب وہ اپنی طاقت کے عروج پر ہو تب اسے نیچے گرایا جائے تاکہ تکلیف زیادہ ہو۔ نمبر 5، اولاد کے روپ میں امتحان۔ مکافات عمل کا سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ اکثر باپ کا کیا دھرا اولاد کے سامنے آتا ہے۔ جو دکھ آپ نے کسی کے والدین کو دیے ہوتے ہیں، قدرت وہی دکھ آپ کی اولاد کے ذریعے آپ کو لٹاتی ہے۔ یہ نسلوں کا قرض ہوتا ہے۔ نمبر 6، جنس کا بدلہ جنس۔ قدرت اسی کرنسی میں بدلہ دیتی ہے جس میں آپ نے جرم کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی عزت اچھا لی تو آپ کی دولت نہیں جائے گی بلکہ عزت ہی جائے گی۔ اگر آپ نے کسی کا گھر توڑا تو آپ کا گھر ہی ٹوٹے گا۔ حساب آئٹم ٹو آئٹم ہوتا ہے۔ نمبر 7، سکون کی موت۔ مکافات عمل کا پہلا وار ذہن پر ہوتا ہے۔ ظالم کے پاس نرم بستر تو ہوتا ہے لیکن نیند چھین لی جاتی ہے۔ اس کے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنے ہی سائے سے ڈرنے لگتا ہے۔ نمبر 8، غیر متوقع وار۔ ظالم ہمیشہ سامنے سے حملے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن قدرت کا وار وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کوئی قریبی دوست دھوکہ دے جاتا ہے یا کوئی چھوٹی سی بیماری جان لیوا بن جاتی ہے۔ نمبر 9، بے بسی کا تماشا۔ مکافات عمل انسان کو تنہائی میں نہیں مارتی بلکہ چوراہے پر لا کر عبرت کا نشان بناتی ہے۔ جو شخص لوگوں کو ذلیل کرتا تھا، حالات اسے لوگوں کے سامنے محتاج کر دیتے ہیں تاکہ دنیا دیکھیں۔ نمبر 10، وقت کا پہیہ۔ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر
آج آپ طاقتور ہیں اور کمزور کو دبا رہے ہیں، تو یاد رکھیں کل وقت بدلے گا اور کمزور طاقتور ہو جائے گا۔ فرعون بھی ڈوب گیا تھا، وقت کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ نمبر 11، اسباب کا کٹ جانا۔ جب پکڑ کا وقت آتا ہے تو ظالم کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے طاقتور تعلقات، پیسہ اور سفارشیں سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ نمبر 12، اپنے ہی خلاف گواہی۔ مکافات عمل میں انسان خود اپنے خلاف گواہ بن جاتا ہے۔ وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس کے اپنے الفاظ، اپنی چالیں اس کے گلے کا پھندا بن جاتی ہیں۔ نمبر 13، جسمانی سزائیں۔ نفسیات اور روحانیت کہتی ہے کہ ظلم اور منفی سوچیں انسان کے جسم کو اندر سے کھا جاتی ہیں۔ لا علاج بیماریاں اکثر مکافات عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں، جن کا میڈیکل سائنس میں کوئی شافی علاج نہیں ملتا۔ نمبر 14، تنہائی کا عذاب۔ جس نے اپنی طاقت کے نشے میں لوگوں کو دور کیا ہوتا ہے، بڑھاپے میں وہ بدترین تنہائی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے اپنے اسے چھوڑ جاتے ہیں اور وہ بڑی دنیا میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ نمبر 15، ضمیر کا بوجھ۔ سب سے بڑی سزا ضمیر کی خلش ہے۔ ظالم دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن آئینے میں خود سے آنکھ نہیں ملا سکتا۔ وہ زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے، جو صرف سانس لے رہی ہوتی ہے، جی نہیں رہی ہوتی۔ اس سے پہلے کہ مکافات عمل کا چکر پورا ہو اور تیر واپس آپ کی طرف آئیں، معافی مانگ لیں اور تلافی کر لیں۔ قدرت کا اصول سادہ ہے، جو بانٹو گے وہی دو گنا ہو کر واپس ملے گا۔ جو بدی بوتا ہے مصیبت کاٹے گا، اور اس کے قہر کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی۔